اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد پروردگار عالم اپنے پاک و پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے، ہدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے صاحبان تقوی کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ صاحبان تقوی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال اگر یہی بات رہ جاتی تو اور آگے کیا ہوتا؟ یہ دین اسلام، یہ مذہب، اس کو کون بچاتا؟ پروردگار نے اپنے رسول کو بھیجا، رسول خدا نے مولا علی سے تعصب کیا، اور یہ وہ پنجتن ہیں کہ جن کے صدقے میں یہ پوری دنیا خلق ہوئی ہے نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہ جو دین اسلام ہے، میں کہتی ہوں یہ جو دین اسلام ہے، اس اسلام کو کس نے بچایا؟ اور یزید کو کس نے چیلنج دیا؟ یزید کو کس نے بتایا کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ فراڈ ہے، دین حق ہے اور اسلام حق ہے، اور جو یہ بات کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، کہو تو سوائے حسین کے کوئی نہیں تھا۔ تو آپ لوگ یہ یاد رکھیے کہ جب تک حسین رہے گا یہ اسلام رہے گا، جس دن حسین کو دنیا بھول جائے گی یہ اسلام نہ رہے گا نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں کہتی ہوں یا رسول خدا، آپ میرے گھر، میرے یہاں مجلس ہے، آپ تشریف لائیے، میرے یہاں محفل ہے، آپ تشریف لائیے، میرے یہاں نذر کی گئی ہے، آپ تشریف لائیے۔ عجب نہیں میرے رسول جواب دیں گے کہ پھٹا بوریا نام حسین پہ بچھا دو میں آ جاؤں گا۔ امام حسن بھی یہی کہتے ہیں کہ پھٹا بوریا نام حسین پہ بچھا دو میں آ جاؤں گا۔ اور دکھیاری ماں تو کہیں جاتی ہی نہیں، دکھیاری ماں یہ کہتی ہے کہ اے عزادارو تم مجھے بلاؤ یا نہ بلاؤ، میں تمہارے بلانے کی محتاج نہیں ہوں، مگر میرے حسین کے فرش اگر تم لوگ بچھاؤ گے تو میں ضرور آؤں گی۔ اور بی بی آتی ہیں، چوتھے امام بھی آتے ہیں، جناب سکینہ بھی آتی ہیں، جناب زینب بھی آتے ہیں۔ آج یہ فرش اس لیے بچھایا گیا ہے کہ آج 28 رجب ہے، آج کے دن مدینہ ویران ہو گیا تھا، آج کے دن جناب سکینہ جناب صغرا سے جدا ہو گئی تھی۔ آج ایسا دن ہے کہ تمام ملکوں میں تعزیہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں، علم بھی اٹھائے جا رہے ہیں، تابوت بھی اٹھائے جا رہے ہیں، بڑے شان سے مولا کی مجلس ہو رہی ہے۔ الغرض جناب زینب نے جب امام حسین سے سفر میں جانے کا سبب پوچھا
تو جناب زینب گھبرا گئی۔ جناب زینب امام حسین کے پاس آئیں اور کہا بھیا کہاں کا سفر ہے؟ کہا بہن مدینہ چھوڑ کر کربلا جانے کا سفر ہے۔ کہا بھیا میں نے اماں سے وعدہ کیا ہے، میں نے اماں سے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے بھائی کا ساتھ نہ چھوڑوں گی، اور جہاں جہاں بھیا تم جاؤ گے وہاں وہاں یہ زینب ضرور جائے گی۔ اب امام حسین کبھی زینب کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کی طرف دیکھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے 3 بار جناب زینب کو دیکھا اور 3 بار زمین کی طرف دیکھا۔ پھر جناب زینب بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگی بھیا یہ آپ کی پریشانی کا سبب کیا ہے؟ تب جناب امام حسین نے جناب زینب سے کہا زینب میں تم کو اپنے ساتھ سفر پر ضرور لے جاتا، لیکن تم دوسرے کی امانت ہو، میں تم کو بنا اجازت کیسے لے کر جاؤں؟ غرض کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب کو ساتھ میں لیا اور ان کے گھر لے کے گئے۔ اب جناب زینب نہ تخت پہ بیٹھ رہی ہیں نہ کہیں بیٹھ رہی ہیں، در بدر ادھر سے ادھر ٹہل رہی ہیں۔ اور ان کے شوہر نے گھبرا کر پوچھا کہ اے بی بی آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ آپ اس قدر ٹہل کیوں رہی ہیں؟ آپ اس قدر گھبرائی کیوں ہیں؟ تب جناب زینب نے اپنا پورا واقعہ اپنے شوہر سے بیان کیا۔ تب جناب عبداللہ نے کہا اے بی بی آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ آپ گھبراتی کیوں ہیں؟ میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے بھی ہیں، ان کو بھی ساتھ میں لے کر جائیے۔ غرض کہ جناب زینب اٹھنے لگی۔ جب جناب زینب اٹھنے لگی تو امام حسین نے کہا زینب بیٹھ جاؤ۔ زینب تم کس کے ساتھ مدینے سے جب کربلا جاؤ گی تم کس کے ساتھ واپس آؤ گی؟ جناب زینب نے کہا بھیا میرے ساتھ اکبر بھی ہوں گے، میرے ساتھ عباس بھی ہوں گے، میرے ساتھ سارا 18 بنی ہاشم ہوں گے۔ امام حسین ایک دم مایوس ہے بیٹھے ہیں، جناب زینب کو کوئی جواب نہیں دے رہے۔ تب جناب زینب نے کہا بھیا آپ خاموش کیوں ہیں؟ کہا اے زینب جب تم میرے ساتھ کربلا پہنچ جاؤ گی تو وہاں سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے، تم کس کے ساتھ واپس آؤ گی؟ یہ خالی بیمار ناتوا رہے گا جس کے ساتھ تم واپس آؤ گی۔ غرض کہ جناب زینب نے جناب عابد بیمار کو بلایا اور گلے سے لگایا اور اپنے بھائی کے گھر لے گئی اور سامان سفر تیار ہونے لگا۔ یک بیک دیکھا جناب صغرا ایک کونے میں بیٹھی ہے اور بہت زار و قطار رو رہی ہے۔ ارے جناب زینب نے جب یہ حال دیکھا کہا اے بی بی کاہے رو رہی ہو؟ کہا اے پھوپھی اماں سارے لوگ تو جا رہے ہیں، بابا کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں اس لیے مجھے لے نہیں جا رہے ہیں۔ غرض کہ جناب زینب نے جناب صغرا کو بہلایا اور ان کو سمجھایا۔ اب سارے لوگ نکلنے لگے، ایک ایک سواری نکلنے لگی۔ عجب نہیں مولا عباس سامنے سے آئے۔ جب ساری بیویاں بیٹھ گئی تو ایک پردہ ادھر سے تانا گیا، ایک پردہ ادھر سے تانا گیا۔ دیکھا کہ ایک موٹی سی چادر نمان چمک رہی ہے۔ جناب زینب کی آمد ہوئی۔ جناب زینب کو مولا عباس نے لے جا کر ناقے پہ بٹھایا۔ ارے جناب زینب بڑے شان سے ناقے پہ بیٹھی۔ جناب صغرا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جناب صغرا کی نگاہ علی اکبر سے جا ملی۔ جناب صغرا نے بے زبانی میں اپنے بھائی کو نہ جانے کیا کہا۔ جناب علی اکبر دھیرے دھیرے آگے بڑھے، کہنے لگے اے بہنا تم کو مجھ سے کچھ کہنا ہے، تمہاری نگاہیں کچھ تلاش کر رہی ہیں، تمہاری زبان کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ تب جناب صغرا نے جناب علی اکبر کے گلے میں باہیں ڈال دی، کہنے لگی اے بھیا کوئی نہیں لے جا رہا ہے مجھے بیمار سمجھ کر، اب آپ ہی مجھے لے چلیں۔ جناب علی اکبر نے کہا اے صغرا تم پریشان نہ ہونا، مجھ کو سفر سے پہنچ جانے دو، جب میں وہاں پہنچوں گا میں تم کو خط لکھوں گا، اگر میرے خط لکھنے میں دیر ہو گئی تو تم مجھ کو خط لکھ دینا۔ غرض کے سارے لوگ جانے لگے۔ جناب صغرا جناب رباب کے پاس آئی، کہنے لگی اماں
माँ तो वो होती है जो बेटियों के दिल का हाल समझ जाती है। जनाबे रबाब ने कहा, ए सुगरा तुम परेशान मत हो, अगर तुम्हारी बीमारी का आलम न होता तो हम लोग तुमको ले चलते। गरज की जनाबे सुगरा ने जनाबे रबाब के हाथों से जनाबे अली असगर को ले लिया और खूब प्यार करने लगी, और जो अपने हाथों से कुर्ता बनाया था जनाबे अली असगर को पिनाया और कहा कि ए अम्मा, मेरा भैया कितना खूबसूरत लग रहा है। जनाबे रबाब ने कहा, ए सुगरा ये छोटा बच्चा है, इसको दे दो, इसको मैं गोद में ले लूं और इसको लेकर जाऊं। जनाबे सुगरा ने कहा, ए अम्मा, मैं अपने भैया को ना ले जाने दूंगी। जनाबे सुगरा की इज्जत से सारे लोग परेशान हो गए। गरज की इमाम हुसैन आए और कहने लगे, ए सुगरा, इस छोटे से बच्चे को हमें दे दो, इस सिन का बच्चा बिना दूध के नहीं रह सकता। अरे जनाबे सुगरा ने कहा, ए बाबा, मैं जनाने बनी हाशिम से दूध पिलवा लूंगी। गरज के इमाम हुसैन ने जनाबे अली असगर के कान में झुककर कुछ कहा तो जनाबे अली असगर इमाम हुसैन के हाथ में चले गए और इमाम हुसैन ने जनाबे अली असगर को अपने सीने से लगा लिया। जनाबे सुगरा ने कहा, ए बाबा, आपने ऐसा क्या भैया अली असगर के कानों में कह दिया कि मेरा भैया हुमक कर आपकी गोद में चला गया? अजब नहीं, मेरा दिल कहता है कि मेरे मौला ने ये कहा कि ए बेटा, तुम मेरे साथ करबला चलो, अगर तुम मदीने में सुगरा के पास रहोगे तो तीरे सितम हंसकर कौन खाएगा? तो जनाबे अली असगर इमाम हुसैन के गोद में रहे। अरे ये काफिला मदीना से निकला और 2 मुहर्रम को करबला पहुंच गया। हाँ, वो दिन भी आया कि जनाबे अली अकबर ने अपने फूफियों से और अपने बाबा से इजाज़त तलब की और मैदान कारज़ार में निकल गए और जाने से पहले अपने बाबा से कहा, ए बाबा, आप तो कुल के मददगार हैं, अब हम अपनी बहन को जो वादा करके आए थे वो वादा वफा न कर सके। ए बाबा, मैं अब अजान कैसे दूं, मैं अपनी आवाज़ कैसे बुलंद करूं कि मेरी अजान मेरी बहन के कान में पहुंच जाए। जनाब इमाम हुसैन ने कहा कि ये बेटा, मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देखो। जनाब अली अकबर ने कहा, ए बाबा, मुझे कुछ नजर नहीं आता। फिर इमाम हुसैन ने कहा, बेटा जरा गौर से देखो। अरे जनाब अली अकबर ने फिर जो देखा तो अजब मंजर निगाहों के सामने था। देखा कि एक ज़ईफ़ा बैठी है और एक दरवाजा है, दरवाजे के बाहर बहुत सी मिट्टी है, मिट्टी जमा है और उस मिट्टी पे जो उनके नक्श कफे पा था, उस नक्श कफे पा को वो ज़ईफ़ा बार बार अपनी आंखों से लगाती है, अपने सीने से लगाती है। तब जनाब अली अकबर ने इमाम हुसैन से कहा, ए बाबा, ये ज़ईफ़ा है, मेरी सुगरा नजर नहीं आती। तो इमाम हुसैन ने कहा, ए बेटा अकबर, ये तुम्हारी बहन सुगरा है जो तुम्हारी जुदाई में इस कदर परेशान हो गई कि ऐसी दिखती है। गरज के जनाब अली अकबर ने अजान कही, पहला जुमला कहा अल्लाहु अकबर, फिर दूसरी जुमला कहा अल्लाहु अकबर। एक अजान पूरे में गूंजी, मदीना मुनव्वरा सामने नजर आया, देखा नाना का रोजा नजर आया, देखा कि बहन बैठी है और नानी उम्मे सलमा भी है। बहन नानी उम्मे सलमा से कह रही है, ऐ नानी जान, देखो मेरे भैया की अज़ान सुनाई दे रही है। बहनों को भाइयों से बड़ी मोहब्बत होती है, बहनों
बहनों को भाइयों से बड़ी उल्फत होती है। गरज के जनाब अली अकबर ने जब ये मंजर देखा, देख के रवाना हुए और जब नहीं जनाब सुगरा को खशाया, गशी की हालत में जनाब सुगरा ने देखा कि जनाब अली अकबर खूनो खाक में गलता पड़े हैं। आए जनाब सुगरा ने कहा, ए भैया, हमने तो तुम्हें मौला की जमानत में दिया था, दादा अली की जमानत में दिया था, अरे दादी फातिमा की जमानत में दिया था। ए भैया, ये क्या हुआ? मैंने आपके सर पे सेराना देखा, आए मैं जीती रह गई और मेरा भैया मुझसे जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।